بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اب جلدی آپ لوگ اسکول بھی آئیں گے اور ہماری ملاقات ہو سکے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو کام ہے وہ اسی طرح سے گوگل کلاس روم پہ آتا رہے گا، جو آپ کو بہت توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو جو بھی آپ کو پریشانی ہو آپ اپنا مسئلہ حل کر سکیں، اور جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے کر کے لے کے آئیں۔ تو اب یہ سب اچھی طرح سے کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنی ہوگی ضرور، اور سمجھ کر اور غور سے۔ تو جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پہلے جب میں نے آپ کے لیے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، پہلا ہمارا جو ہے لیسن گیا تھا، اس میں تہوار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اگلی کلاس میں اپنی پڑھیں گے، اور حصہ اول آج میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، جس میں آپ بلند خوانی اور قواعد اور ذخیرہ الفاظ میں سے اس میں جمع کا کام کریں گے۔ اس میں جمع آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن جب میں نے آپ کو اس کی ورک شیٹ کروائی تھی اعادہ کے طور پر، تو اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ آپ لوگ صحیح طرح سے اس میں جمع کو سمجھ نہیں پائیں، اس لیے میں دوبارہ سے آپ کو اس میں جمع سمجھاتی ہوں، اور پھر اس کو آپ دوبارہ سے کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سب اپنی اپنی کتابیں نکالیے، شاباش، جلدی سے، تاکہ ہم اپنی جماعت کا آغاز کر سکیں۔ سب سے پہلے اپنی فہرست نکالیے، یہ دیکھیں میں نے یہ کیا ہے، یونٹ نمبر 4، موسم میں سے ہم آج سبق تہوار پڑھیں گے۔ آپ سب کو نظر آ رہا ہے تہوار کون سے صفحے پہ ہے؟ 73 پہ۔ اس کو بڑا کر کے میں نے لکھ دیا ہے سبق تہوار، صفحہ نمبر 73۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 73 نکالیے۔ جب تک آپ لوگ صفحہ کھول رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور ایک ہدایت دوں کہ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، اور جو جو آپ کو مشکل الفاظ لگیں وہ آپ خط کشیدہ کیجیے گا۔ پہلے میں جتنی ہمیں بلند خوانی آج کرنی ہے، جتنے حصے کی، میں پہلے بلند خوانی کروں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو الفاظ خط کشیدہ کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ سب پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، اور اس سے پہلے جو ہمارا سبق گیا تھا، اس میں نے آپ کو بلند خوانی کرنے کے کچھ اصول، کچھ ہدایات بتائی تھیں۔ اس کو میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں زبانی، کہ جب میں بلند خوانی کروں تو اس وقت آپ کو غور سے سننا ہے، ٹھہر ٹھہر کر بلند خوانی کرنی ہے۔ جو جو آپ کو نئے الفاظ نظر آئیں اس کی آپ کو ہجے کرنی ہے، خاموش مطالعہ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، اور سبق کو غور سے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ صحیح، آپ سب نے اپنا صفحہ نمبر 73 نکال لیا ہے؟ دیکھیے، یہ ہے آپ کا سبق تہوار کا صفحہ نمبر 73۔ ٹھیک ہے، آپ سب کی پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو ہمیں پڑھنا ہے اس کو میں نے بڑا کر کے الگ صفحے پہ کیا ہے تاکہ آپ لوگ بآسانی اس کو پڑھ سکیں۔ یہ صفحہ نمبر 73 سب نے کھول لیا ہے۔ اب میں بلند خوانی کر رہی ہوں، جتنے حصے کی ہمیں بلند خوانی کرنی ہے پہلے میں وہ کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو الفاظ خط کشیدہ کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، خاموشی سے سنیے گا، سمجھ کر اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے پڑھیے گا۔ تہوار کا لفظ سنسکرت زبان کے لفظ تیوہار سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ایسا خاص دن جو کسی قوم کے لوگ ایک مقررہ تاریخ کو مناتے ہیں۔ تہوار کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق اہم مذہبی واقعات سے ہوتا ہے، کچھ انتہائی اہم قومی واقعات کی سالانہ یاد کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ بعض تہوار کسی خاص موسم کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ پاکستان رنگا رنگ تہذیبوں اور روایات کی سرزمین ہے۔ پاکستانی کئی تہوار مناتے ہیں اور ان میں زبردست جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں۔ مذہبی تہوار، ان تہواروں کا تعلق مختلف مذہبوں سے ہے، جیسے اسلام،
عیسائیت، ہندو مت، فارسی مذہب وغیرہ۔ پاکستان میں زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مسلمان ہجری کیلنڈر کے مطابق اپنا تہوار مناتے ہیں جو چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ زیادہ تر اسلامی تہوار اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی مرضی کے سامنے انسان کی مکمل اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلا اہم اسلامی تہوار عید الاضحیٰ ہے، جسے عید قرباں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے نا عید الاضحیٰ، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس عید سے قبل دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی یاد میں 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم اتنے حصے کی بلند خوانی کریں گے۔ صفحہ نمبر 73 کی ہم نے بلند خوانی کی ہے اور صفحہ نمبر 74 کی 5 لائنوں کی بلند خوانی کی ہے۔ اب آپ لوگ اپنا صفحہ نمبر 73 نکالیے۔ اس میں آپ کو ایک کوشش کرتی ہوں خط کشیدہ کرنے کی۔ جو الفاظ میں بولوں گی ان کو آپ کو خط کشیدہ کرنے ہیں۔ ٹھیک، تہوار، ٹھیک ہے، قوم، مقررہ، قسم، واقعات، موسم، آمد، آمد کا مطلب ہے آتے ہیں، رنگا رنگ، صحیح ہے، آپ کو ان کو صحیح کر کے بالکل اچھی ہجے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تہذیبوں، روایات، زبردست، جوش و خروش، مذہبوں، مسلمان، تعلیمات، یقین۔ ٹھیک ہے، سب نے کر لیا ہے؟ یہ میں ذرا سا تھوڑا سا رک رہی ہوں یہاں پر تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ کون کون سے لفظ ہم لوگوں نے خط کشیدہ کیے ہیں، اور اپنی کتاب میں آپ لوگ خط کشیدہ کر لیجئے ان الفاظ کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آگے کر رہی ہوں، اپنی اگلے صفحے پہ آ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں کلیئر کر دوں اس کو پہلے۔ ٹھیک ہے، اب اس صفحے پہ آپ لوگ لگائیے نبی، اور اس کے علاوہ تہوار ہم لگا چکے ہیں، انسان، اس کے بارے میں بھی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، اطاعت و فرما برداری، عید الاضحیٰ، مسلمان پہلے بھی ہم نے کیا شاید، فریضہ،
حضرت ابراہیم کی اپنے بیٹے کی قربان کرنے کی یاد میں 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ یہ جو آپ نے الفاظ خط کشیدہ کیے ہیں، ان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں سننے میں تو ایک نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کی جمع ہوتی ہے۔ اور یہ کون سی اس میں ہوتی ہے؟ واحد جمع تو آپ نے پڑھا ہے، دیکھیں اب نبی جو ہے واحد لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہوتی ہے انبیاء، صحیح۔ اب جو ہے انسان، یہاں پہ لگ رہا ہے انسان صرف واحد ہے، لیکن انسان ہم بہت سارے انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی انسان کہتے ہیں، اور انسان ایک ہو تو انسان کہلاتا ہے۔ مسلمان بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ایک بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اس میں جمع ہے۔ اسی طرح تہوار بہت سارے بھی ہوتے ہیں، اور تہوار ایک بھی ہوتا ہے، تو تہوار بھی کیا ہے؟ اس میں جمع ہے۔ اسی طرح قوم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور لیکن سننے میں ہمیں لگتا ہے کہ قوم ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، آپ کے خط کشیدہ الفاظ ہو گئے۔ اب اگلے صفحے پہ یہ دیکھیے، اس میں جمع کی تعریف میں نے دوبارہ سے آپ کو یاد دلانے کے لیے یہاں پہ لکھی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ بہت سے ایسے الفاظ جو دیکھنے میں ہمیں ایک لگتا ہے، لیکن وہ بہت سارے اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی بتا دوں، بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو صورت سے واحد معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت سے اسموں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اسم جمع کہتے ہیں، مثلا قوم، قافلہ، فوج وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، مسلمان کتنے سارے ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اس میں جمع ہے۔ اسی طرح ڈھیر سارے برتن، تو بہت سارے برتن ہوتے ہیں، تو ڈھیر سننے میں تو لگ رہا ہے کہ ایک لفظ ہے، لیکن ڈھیر سارے برتن۔ اسی طرح قوم، انسان، تہوار، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس میں جمع ہے، یہ اس میں جمع کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے؟ اب بالکل مت بھولیے گا کہ اس میں جمع کیا ہوتا ہے۔ ایک اسم میں جمع سے پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ واحد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز۔ جمع بہت ساری چیزیں۔ اس میں جمع سننے میں ایک چیز لگتی ہے، لیکن وہ بہت سارے اسموں کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب آپ کو ایک ورک شیٹ کا پیک ملے گا، اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کام، اس ریڈیو کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، یہاں پہ آپ اپنا سیکشن لکھیں گے، فریق اے، بی، سی، الف، ب، ج، جو آپ لکھنا چاہیں، یہاں پر آپ لکھیں گے اپنا GR نمبر، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ میں سے اس میں جمع متعلقہ کالم میں تحریر کریں اور ان اس میں جمع کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہ دیکھیں، اب اس میں نے جو ہے واحد الفاظ بھی دیے ہیں اور اس میں جمع بھی دیے ہیں۔ اب آپ کو ان میں سے تلاش کرنا ہے کہ کون سے اس میں جمع ہیں، وہ آپ اس کالم میں لکھیں گے اور پھر اس کے سامنے اس کے جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کام اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت اچھی طرح سے کام کیجیے گا، جو بھی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب جمعے کو آپ سے ملاقات بھی ہوگی، تو اس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سا کام کیجیے گا سمجھ کر، اور بہت اچھی سی بلند خوانی کیجیے گا گھر میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔